الحمد لله العلي العزيز الودود، والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ اس مہینے سے اسلامی مہینے کی ابتدا ہوتی ہے. لوگوں نے اس کے بہت سارے فضائل و مناقب اپنی کتابوں کے اندر جمع کیے ہیں. مستقل اس عنوان کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھا کہ اس دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ رب العزت نے ہم کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ میرا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ تعلق ہے. تم 1 روزہ رکھتے ہو، میں 2 روزے رکھوں. یہود کی مخالفت کی. آج ہمارے لیے بھی سنت یہ ہے کہ 1 روزہ نہ رکھا جائے. اگر 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ 9 کا رکھا جائے. 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھا جائے.
ایک روزہ رکھنے میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے اور 2 روزہ رکھنے میں ان کے ساتھ مخالفت اور نبی کی سنت کے ساتھ موافقت ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کی فرضیت نے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ اب محرم کے 2 روزے جو ہیں یہ فرض نہیں ہیں، سنت ہیں۔ بے شمار فضائل ہیں اس مہینے کے۔ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اسلام کی 2 عظیم ترین شخصیات کو شہادت کا رتبہ ملا، جن میں سے ایک شخصیت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خسر نبوی جرنیل صحابہ میری مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو 1 محرم الحرام کے اندر شہادت جو ہے نا وہ نصیب ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگرگوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر بڑے اذیت ناک اور المناک طریقے کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، اسلامی تاریخ کا آغاز ہی صحابہ کی شہادتوں سے ہوتا ہے، اور 12 کے 12 مہینے آپ تاریخ اسلام کو کھنگال کے دیکھ لیں، شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہو جس مہینے کے اندر کسی نہ کسی صحابی کی شہادت آپ کو نہ ملتی ہو۔ آج میرا جی تھا کہ میں صرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آپ کو سناتا، کیونکہ ہمارے اوپر ایک یہ بھی الزام ہے کہ شاید یہ حضرت حسین کو مانتے ہی نہیں ہیں یا ان کے فضائل و مناقب کے قائل نہیں ہیں۔ آج میں کوئی اور بات نہیں، صرف ان کی فضیلت جو ہے نا سناؤں گا، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک جملہ جو ہے نا وہ بولنا چاہتا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں۔ یہ وہ ہستی ہے جو عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عظیم ترین باپ کا عظیم ترین بیٹا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عظیم ترین والدین کا عظیم ترین بیٹا، با کمال والدین کا با کمال بیٹا، نیک والدین کا نیک چشم و چراغ، متقی والدین کا متقی جو ہے نا وہ بیٹا، پاکیزہ والدین کا پاکیزہ بیٹا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین کے فضائل و مناقب سمجھنے سے پہلے ان کی والدین کے فضائل و مناقب سمجھیں، اس لیے کہ والدین کا اپنی اولاد کی شخصیت کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، بڑے گہرے اثرات ان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر رشتہ داری کا اعتبار کیا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی رشتہ دار کہ شاید ہی کوئی اور صحابی جو نے اتنا قریبی ہو، چچا کا بیٹا، داماد رسول، یہ رشتہ داری ہے آپ کے ساتھ، آپ کے داماد بھی لگتے ہیں اور حضرت علی آپ کے چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ صحابی رسول تو ہے ہی ہیں نا جی، یہ تو سب سے بڑی فضیلت ہے نا۔
نسبی رشتہ داری سے بڑھ کر دین کی رشتہ داری ہوتی ہے۔ جس وقت ایک بندہ مومن ہو، دوسرا مشرک ہو، چاہے نسبت برادری کی اور نسب کی کتنی ہی قرب کیوں نہ ہو، شریعت کے ہاں اس کی کوئی جو ہے نا وہ اہمیت نہیں ہوتی۔ اہمیت اس رشتہ داری کی ہوتی ہے جو دین کے اعتبار سے جو ہے نا وہ سمجھی جاتی ہے، جو دین کے اعتبار سے جو ہے نا وہ اجاگر ہوتی ہے۔ دین کے اعتبار سے دو غیر بندے، اللہ نے ان کو یہ کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اگر دو سگے بھائی ہیں، ایک کا دین اسلام والا ہے، ایک کا دین جو نہ شرک والا ہے، ایک کا دین جو نہ ایمان والا ہے، اللہ کی توحید والا ہے، اور دوسرے کا دین جو ہے نا وہ کفر والا ہے، تو شریعت ان کی اس رشتہ داری کی اور اس بھائی چارے کا کوئی اعتبار نہیں کرتی۔ اس کی مثال میں یہ دے دیتا ہوں، باپ توحید پرست ہے، بیٹا کسی اور مذہب کے اوپر ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹا اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہے۔ دین جو الگ ہے، دین جو الگ ہے، دین کے الگ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی جائیداد سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ دین نے اس کو محروم کر دیا۔ جب تک دونوں مسلمان نہیں ہوں گے اتنی دیر تک بیٹا اپنے باپ کے مال کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو صحابی رسول ہونا تو یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی۔ لیکن قرب آپ دیکھیے نا کہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی، اپنے چچے زاد بھائی کی خود پرورش کی ہے، خود پالا ہے، خود پوسا ہے، خود ان کی تربیت کی ہے، خود ان کی جو ہے نا وہ پرورش کی ہے۔ اور اگر آپ والدہ کے اعتبار سے دیکھیں، حضرت حسین کی جو والدہ ماجدہ ہیں، ان کی میرے نبی کے ساتھ اگر رشتہ داری دیکھیں تو حقیقی اور سلبی بیٹی ہیں۔ اور اگر آپ فضائل کے اعتبار سے ان دونوں شخصیات کو دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ماجد ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر فرمایا تھا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا کے اندر بھی بھائی ہے تو میرا آخرت کے اندر بھی بھائی ہوگا۔ تھوڑی سی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ الفاظ میرے پیغمبر نے کس موقع کے اوپر فرمائے؟ اس موقع کے اوپر فرمائے جس وقت مدینہ جو ہے نا ہجرت کر کے ابھی جو ہے نا مسلمان پہنچے تھے، مواخات قائم ہو رہی تھی، مہاجرین ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے ساتھ ملایا جا رہا تھا، انصار مہاجرین کو اپنے مال، اپنی دولتیں، اپنے گھر، اپنے کاروبار نصفہ نصفی تقسیم جو ہے نا وہ کر رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر جس وقت مہاجرین انصار کے ساتھ مواخات قائم ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مہاجر کے، کسی انصاری کے سپرد نہیں ہوئے تھے۔ اس موقع کے اوپر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی پریشان نہ ہونا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی، تیری مواخات میرے ساتھ، تیرا بھائی چارہ میرے ساتھ۔ اور جس کی مواخات نبی کے ساتھ قائم ہو اور جس کا بھائی چارہ نبی کے ساتھ جو ہے نا وہ قائم ہو، وہ کتنی عظیم شخصیت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا دوست میں محمد ہوں اس کا دوست علی ہے، جس کا یار میں محمد ہوں اس کا یار علی ہے، جس کی میرے ساتھ رفاقت ہے، جس کی دوستی میں محمد کے ساتھ ہے، علی ان سب کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ من کنت مولاہ، غلط معنی نہ لینا، جو معنی وہ لیتے ہیں، ہم وہ معنی نہیں لیتے۔ ہمارے ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے خطیب، انہوں نے اپنی تقریر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مولا مانتے ہیں جس طرح یہ مانتے ہیں۔ نہ، بالکل غلط، 100% غلط۔ ہم اس طرح نہیں مانتے جس طرح وہ مانتے ہیں۔ ہم کیوں اس طرح مانیں؟
اگر آپ حضرت علی کو مولا اس طرح مانتے ہیں جس طرح کے ایک مخصوص طبقہ مانتا ہے تو یاد رکھیے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، آپ کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے وہ کس معنی کے اندر جو نا حضرت علی کو مولا کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر مولا کے 18 سے زائد معنی ہیں۔ ایک دفعہ میں لغت کی کتاب اٹھا کے ڈکشنری، عربی ڈکشنری اٹھا کے میں نے گنتی کی تھی، مصباح اللغات والے نے 18 سے زائد معنی بیان کیے مولا کے۔ ایک مولا کا معنی مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، معبود کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک مولا کا معنی یار، دوست، بیلی، رفیق۔ اور ایک مولا کا معنی چچا کا بیٹا۔ اور ایک مولا کا معنی غلام کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایک مولا کا معنی آقا کے لیے بولا جاتا ہے۔ نسبت کے مختلف ہونے کے ساتھ اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس وقت آپ مولا کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کریں گے، جیسا قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ فرمایا انت مولانا نعم المولا و نعم النصیر، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، عالم الغیب ہونا، فریاد رس ہونا، غوث اعظم ہونا، دستگیر ہونا، ہر جگہ پہ موجود ہونا، ہر کسی کے حالات سے واقف ہونا۔ معبود کے لیے یہ معنی جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے۔ اور جس وقت اس کی نسبت غلام کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی غلام والا، اور اگر غلام کے آقا کی طرف ہو تو پھر مولا کا معنی آقا، سردار۔ اور اگر اس کی نسبت قریبی رشتہ دار کی طرف ہو تو اس کا معنی چچا کا بیٹا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ کے اندر جو ہے نا وہ یہ لفظ سورہ مریم کے آغاز کے اندر آیا۔ اور اگر رشتہ داری بھی نہ ہو تو پھر اس کا معنی یار، دوست، رفیق، بیلی، اس معنی میں آتا ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا یار اور دوست میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، علی بھی اس کا کیا ہے؟ یار اور دوست ہے، علی بھی اس کا دوست ہے۔ حضرت علی کی یہ فضیلت ہے۔ آئیے حضرت علی کی ایک اور فضیلت بیان کرنے لگا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جنت کے اندر جائے، ہر انسان یہ شوق رکھتا ہے کہ وہ جنت کے اندر جو ہے نا وہ جائے، ہر انسان کی دل کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ وہ جنت کا مشتاق ہے۔ لیکن 3 ہستیاں ایسی ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنت خود ان کی اشتیاق ہے، جنت خود ان کی منتظر ہے، جنت کی یہ تمنا اور آرزو ہے کہ یہ 3 ہستیاں جو ہے نا میرے اندر آئیں۔ نمبر 1 عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کا پورا خاندان جو ہے نا جس نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ ماں اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کو باندھ کے مخالف سمت کے اندر جو ہے نا وہ دڑا دیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن میرے نبی کے دین کو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد ماجد، کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ میرے نبی نے حضرت عمار کو یہ دلاسا دیا، اصبروا علی یاسر، اصبروا علی یاسر۔ پورا خاندان اسلام کی عظمت کے لیے اور اسلام کی ناموس کی خاطر شہید ہو، خود حضرت عمار بھی جو ہے نا اسلام کی خاطر شہید ہو۔ پہلی شخصیت جنت مشتاق ہے اس بندے کی کہ یہ بندہ جو ہے نا میرے اندر آئے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے انسان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کا نام لی۔ یہ 3 شخصیات ایسی ہیں، جنت خود مشتاق ہے کہ یہ 3 بندے جو ہے نا میرے اندر۔
کتنی عظیم شخصیت ہے باپ، اور ماں بھی کتنی عظیم شخصیت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس انسان نے میرے دل کے ٹکڑے کو اذیت اور تکلیف پہنچائی اس نے میں محمد کو تکلیف پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جنت کی عورتوں کی سردار عورت ہو۔ فاطمہ تیرے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تجھے کتنا اونچا رتبہ دیا، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لے، اللہ نے تجھے کتنا اونچا رتبہ دیا۔ جنت کی جنتی عورتوں کی سردار عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جس کے والدین کی شخصیت، جس کے والدین اتنے اونچے منصب کے اوپر قائم ہوں، جن کے والدین دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں، میرے نبی کی سنت کے اوپر مر مٹنے والے ہوں، اپنے دین کو اور اپنے مال کو اللہ کی توحید کی خاطر لٹانے والے ہوں، اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ حسین اور حسن ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ والدین عظیم ہو نا تو بچہ بھی عظیم ہوتا ہے، والدین نیک ہو نا تو پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، والدین با کمال ہوں پیدا ہونے والی اولاد بھی با کمال ہوتی ہے، والدین نیک اور متقی ہوں والدین کی شخصیت اپنے بچوں کے اوپر اثرات چھوڑتی ہے، والدین نیک اور متقی ہوں اولاد بھی نیک اور متقی ہوتی ہے۔ ایویں نہ سمجھو میں گپ پہ تو سنانا، قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑے پیار کے اندر پوچھا مجھ سے پر ابھی کوئی دنیا کے اندر کوئی عالم ہے؟ اللہ کہتے آؤ پھر تمہیں ایک علم والوں کے ساتھ ملاقات کراتے ہیں، چلے جاؤ سفر کرو، مجمع البحرین کے مقام کے اوپر ایک شخصیت تم کو ملے گی جس کا علم تم سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو میرے ساتھ لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حضرت کیوں نہیں رہ سکتا؟ میں صبر کرنے والا آپ مجھے پائیں گے، میں صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں گا، میں تو کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو علم اللہ نے مجھے دیا نا وہ تجھے نہیں دیا، اس علم کی وجہ سے تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حضرت میں آپ کو بالکل کوئی تنگ نہیں کروں گا، برائے مہربانی مجھے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ رہنے دیں۔ اچھا جتنی دیر تک میں نہ تجھے کہوں اتنی دیر تک تو نے کوئی سوال جواب نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلنا ہے۔ پھر ٹھیک ہے حضرت، اسی طرح خاموشی کے ساتھ چلیں گے۔ چلنے لگ پڑے، تھوڑا سا آگے گئے، آگے جو ہے نا کشتی کے اندر سوار ہو گئے، کشتی کو جو ہے نا وہ توڑ دیا۔ کشتی جو تھی وہ غربا اور مساکین کی کشتی تھی، وہ اس کشتی کے ذریعے تھوڑے سے پیسے کما لیتے تھے۔ حضرت خضر نے ان کی کشتی جو ہے نا وہ توڑ دی۔ حضرت موسیٰ سے چپ نہیں رہنے ہوا کہ آپ نے اس کی کشتی کیوں توڑ دی، وہ بیچارے مسکین لوگ، روزی کا ذریعہ بنا ہوا تھا، روزی آپ نے ان کی خراب کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا تجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ ظلم کے اوپر کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ ان کی نظر میں تو یہ ظلم تھا، لیکن اندر کی حالت کا اور اصل کیفیت کا تو نہیں نہ پتا تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کے پاس غیب کا علم اللہ بتائے تو اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو خبر ملتی ہے۔ اللہ نہ بتائے تو اس کو علم غیب اللہ رب العزت کا خاصہ ہے بس۔ اچھا حضرت معافی چاہتا ہوں، اب نہیں آپ سے کوئی سوال کروں گا۔ آگے گئے، ایک لڑکے کو جو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔
نہ حق خون، کوئی اس کے ظلم نہیں، زیادتی نہیں، قصور نہیں۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ اوہو، پھر احساس ہوا کہ میں تو وعدہ کیا تھا کہ نہیں بولوں گا۔ تھوڑا سا آگے گئے، ایک بستی کے اندر گئے، بستی والوں سے روٹی مانگی، روٹی بھی انہوں نے کوئی نہیں دی، مہمان نوازی بھی انہوں نے کوئی نہیں کی۔ جب واپس ہونے لگے تو دیکھا ایک دیوار جو ہے نا وہ گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے ہماری مہمانی بھی نہیں کی، پانی بھی نہیں پوچھا، مانگنے پہ روٹی بھی نہیں دی، اور تو ہے کہ ان کی دیواریں سیدھی کرتا ہے، پھر اس کے اوپر اجرت بھی نہیں مانگ رہا۔ اس موقع کے اوپر حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا۔ بس اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، ہاں اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، اتنا ہی بس ہونا تھا، اتنی دیر ہمارا ساتھ تھا، اب ہم جدا جدا ہوں گے۔ اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سارے کے سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ رب العزت کے حکم سے کیے ہیں۔ وہ جو کشتی میں نے پھاڑی تھی، اگر میں نہ پھاڑتا تو اس جس طرف وہ جا رہی تھی اس کا بادشاہ جو تھا وہ اس کشتی کو پکڑ لیتا، ان بچوں کا نقصان ہو جاتا۔ میں نے تو صرف ایک تختہ کھینچا ہے، سوراخ کیا ہے، سوراخ تو پھر بھی بند ہو جائے گا۔ جس بچے کو میں نے قتل کیا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ قتل کیا ہے، اگر اس کو قتل نہ کیا جاتا تو بڑے ہو کر وہ اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف دھکیل دیتا، میں نے تو اللہ کے حکم کے ساتھ قتل کیا ہے۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ رہی یہ دیوار کا معاملہ، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال جو ہے نا وہ پڑا ہوا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی، مال ظاہر ہو جاتا تو یہ لوگ جو ہے نا مال اٹھا لیتے، وہ یتیم بچے جو ہے نا پھر جو ہے نا ان کا نقصان ہو جاتا بہت بڑا۔ اللہ کے حکم سے میں نے دیوار جو ہے نا وہ سیدھی کر دی، اب جو ہے نا وہ مال نیچے چھپ گیا ہے، کل کو یہ جوان ہوں گے اپنا مال نکال لیں گے، ان کے کام آئے گا۔ یہ تو میں نے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے واقعہ نہیں سنانا، بس یہ جو اختصار کے ساتھ میں نے تمہید باندھی نا، اب آج اپنے سبق کی طرف جو میں نے کہا جی میں قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا وکان ابوہما صالحا وکان ابوہما صالحا۔ ان 2 یتیم بچوں کا جو باپ تھا نا وہ بڑا نیک تھا، وہ بڑا متقی تھا۔ جو والدین نیک ہوتے ہیں، والدین متقی ہوں، اللہ ان کی اولادوں کی بھی ان کے مرنے کے بعد حفاظت کرتا ہے۔ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، والدین متقی ہوں، ان کے چلے جانے کے بعد اللہ ان کی اولادوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ والدین توحید اور سنت کے پابند ہوں، شریعت کے پابند ہوں، اللہ کی حکموں کی فرما برداری کرنے والے ہوں، ان کے چلے جانے کے بعد اللہ رب العزت ان بچوں کے، ان یتیم بچوں کی مال کی حفاظت بھی غیب سے کرتے ہیں۔ تو جو والدین ہی دوسری جگہ پہ چل رہے ہوں، دوسری سمت میں چل رہے ہوں، جی یاد رکھیے آج کل ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کوئی ایسا تویز دیو نا، میری اولاد میری کہہ میں نہیں ہے، آنکھیں نہیں لگتی، اگوں اکھاں کر دیے، بدتمیزی کر دیے۔ اب تو جناب تبدیلی کا دور ہے نا، تبدیلی کے سال ہے جی، گالاں کر دیے، پیو نو مار دیے، والدین کو اولاد مارتی ہے۔ کہیں نہ کہیں تربیت کے اندر ہم سے بھی کوئی کمی، یہ بات ذہن میں رکھے۔ شاید یہ سخت بات ہو، آپ کے مخالف جو ہے
کہیں نہ کہیں تربیت کے اندر ہم سے بھی بھول چوک ہو گئی ہے۔ والدین نیک ہو، شریعت کے پابند ہو، کیسے ہو سکتا ہے جو ہے نا اولاد دوسری طرف جائے؟ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تعویذ لینے کی ضرورت نہیں، دم کرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے قرآن سے میں آپ کو تعویذ دے رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کان ابوہما صالحا، اس کے والدین نیکوکار تھے، متقی تھے، فرما بردار تھے، اللہ کی شریعت اور حکموں کے تابع دار تھے۔ میں اللہ نے بچوں کو ضائع نہیں ہونے دیا اور ان بچوں کا مال بھی برباد نہیں ہونے دیا۔ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے کہا ماننے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری اولادوں کو بھی ضائع نہیں۔ لیکن ہم کریں نافرمانیاں اور ہماری اولاد، ہم رب کی نافرمانی کریں اور ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم عظیم ہستی رب کی نافرمان ہو جائے اور ہم چاہیں کہ ہماری اولاد ہماری تابع دار ہو، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو رب کا فرما بردار بنا لو، اس کے حکموں کا تابع دار بنا لو، انشاءاللہ العزیز تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بنیں۔ اپنی بیوی اور بچوں کو حلال کا لقمہ کھلاؤ، حرام سے بچاؤ، انشاءاللہ العزیز تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار ہو۔ کھلاؤ ان کو حرام، کیسے وہ تمہاری فرما بردار؟ انہیں گالا نہیں کرتے ہیں تو اور کی کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی، غالباً انہی کا واقعہ جی، میرے نبی نے ان کی جو تربیت کی ہے نا، ایسا صاف ستھرا پاکیزہ مال کھلایا ہے نا کہ ایک دفعہ صدقے کی ایک کھجور اٹھا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زبان کے اوپر جو نہ رکھی، نکل لی۔ میرے نبی نے جس وقت دیکھا نا تو منہ کے اندر انگلی ڈال کے الٹی کروا کے وہ کھجور جو نہ باہر نکلوائی، اس لیے کہ حرام کا لقمہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ آل قریش کے لیے، نبی کے خاندان کے لیے، آل جعفر کے لیے، آل عباس کے لیے، حضرت علی کی اولاد کے لیے، میرے نبی کے کنبے اور قبیلے کے لیے، قریشیوں کے لیے، ہاشمیوں کے لیے یہ کھانا جو ہے نا وہ جائز نہیں۔ یہ صدقے کا مال کھا رہا ہے کہ اسی کی کرنے، ہمارا کیا وطیرہ ہے؟ یتیم کا مال بھی، مسکین کا مال بھی، غریب کا بھی، اپنوں کا بھی، پرایوں کا بھی، عزیز و اقارب کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، کوئی تمیز نہیں حلال حرام کی۔ کیسے تمہاری اولادیں جو نا تمہاری فرما بردار ہو؟ میرے نبی نے تو ایک کھجور جو ہے نا جو اندر نکل رہی تھی، ایک بچے نے نکل رہی تھی الٹی کرا کے، وہ بھی جو ہے نا باہر پھینکا دی۔ حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، اپنی جو ہے نا بیویوں کو حلال کھلاؤ، اپنے والدین کو حلال کھلاؤ، انشاءاللہ پھر اثرات دیکھیں نا آپ کے والدین فرما بردار، آپ کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے کہ عرض کر رہا تھا کہ والدین عظیم ہوں نا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، کوئی کلی قانون نہیں ہے۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں تو نہیں آیا ہوگا، میں آپ کو اعتراض بتا دیتا ہوں۔ تمام نبیوں کا کھانا حلال کا کھانا، کیا حضرت نوح علیہ السلام حلال نہیں کھاتے تھے؟ ان کا بیٹا تو کافر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو کافر تھا۔ یہ کلی قانون نہیں، اکثری قانون ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت قیاس کے مخالف کام کر کے، قیاس کے مخالف بات جو ہے نا وہ لا کے ہمیں دکھلانا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اوے پیغمبروں کی جماعت، اوے اولیاء اللہ، اوے میرے نبی کے امتیوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہدایت تمہارے اختیار کے اندر ہے۔ دیکھو میرا بندہ نوح، کیا اس نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی ہے؟ کی ہوگی۔ کیا اس نے سمجھایا نہیں؟ سمجھایا ہوگا، لیکن ہدایت نوح کے قبضے میں نہیں ہے۔ کیا میرے نبی نے چچا کو بار بار اصرار نہیں کیا تھا چچا میرے کان کے اندر جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ لے؟
میرے کان کے اندر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے جگرا ڈال کے تجھے جو ہے نا وہ چھڑا لوں گا۔ لیکن اگر تو کلمہ نہ پڑھے تو اللہ نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا کہ میں زبردستی جو ہے نا کسی کو بچا کر جنت کے اندر جو ہے نا وہ لے جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا پیغمبر، کوئی تیرا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، تیرے لیے کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، تیرا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، تیرا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہدایت میں اللہ نے تجھے نہیں دی، ہدایت تیرے قبضے کے اندر، تیرا کام سمجھانا ہے، سنانا ہے، پہنچا دینا ہے۔ لہذا یہ اعتراض جو ہے نا وہ نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت جو ہے نا کبھی کبھی قیاس کے مخالف جو ہے نا کر کے، عقل کے مخالف جو ہے نا وہ لا کے یہ بتلانا چاہتے ہیں یہ نبیوں کی جماعت بھی جو ہے اللہ نے ہدایت ان کے ہاتھ پہ نہیں رکھی، ہدایت میں نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھی۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے وقت کان میں جو اذان دی گئی میرے نبی نے اذان دی۔ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کے کان کے اندر اذان کے پہلے آواز جو پہنچی، میرے نبی کی آواز جو نہ پہنچی، جس کے کان کے اندر اقامت کی آواز سب سے پہلے پہنچی تو میرے نبی کی آواز جو نہ وہ پہنچی۔ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کی پیدائش کے بعد زندگی کا جو پہلا کھانا تھا، حضرت حسین کی پیدائش کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کو اپنے منہ کے اندر لے کے چبا کر نرم کر کے حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈالی۔ بچے کی پہلی گٹھی، جس کو ہماری زبان کے اندر گٹھی کہا جاتا ہے، بچے کا پہلا کھانا، وہ کتنا خوش قسمت بچہ جس کے منہ کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چبائی ہوئی کھجور جو ہے نا اس کا کھانا بنا۔ وہ بچہ کتنا خوش قسمت بچہ ہے جس کے منہ کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جو ہے نا وہ آیا ہے، تھوک مبارک جو آئی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مولوی ہیں، مفتیان کرام ہیں، اولیاء اللہ کے رتبے کے اوپر فائز ہیں، کسی انسان کی تھوک کے اندر وہ شفا نہیں ہے، وہ برکتیں نہیں ہیں، وہ رحمتیں نہیں ہیں جتنی رحمتیں اور برکتیں اللہ نے میرے نبی کے لعاب کے اندر رکھی۔ ہمارے علاقے کے اندر ایک بندے نے مولوی صاحب کے پاس گیا، اس نے جا کے مولوی صاحب کو کہا یہ پانی کی بوتل ہے، اس میں دم کر دو۔ مولوی صاحب نے دم کیا، دم کرتے اس نے کہا، اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس پانی کی بوتل کو قبرستان کے اندر جا کے گرایا۔ مولوی نے دیر تھک سٹی ہے، میں کیسے پیوں؟ مولوی کی تھوک کے اندر جراثیم ہو سکتے ہیں، انسانوں کی تھوک میں جراثیم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی تھوک میں کوئی بندہ عالم ہی لے لے، مفتی لے لے، پانی کی ٹینکی کے اندر تھوک دے، آپ پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے، نفرت کا اظہار کریں گے، گند کھائیں گے۔ کسی کو چھینک آ جائے نا، اس کے منہ سے تھوک کی چھینکیں اڑ کے دوسرے پہ پڑیں، بندہ غصے ہونے لگا، اتنا تمیز نہیں ہے۔ منہ کے آگے کپڑا رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں۔ اب تو جناب کرونا والوں کی مہربانی، انہوں نے جو نا ہمیں اور شعور دے دیا۔ ساری زندگی سے ہم چھینکتے آئے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، اب چھینکے نہ ذرا، اے گھر نہیں بہن ہوں تیرے کو، تین تو کرونا کی بیماری لگتی پی جی۔ چھینک سے اور تھوک سے ہم گند کھاتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میرے نبی کا لعاب تو دیکھو، میٹھے کنویں کے اندر گرا، اللہ نے کروے کنویں کو میٹھا جو ہے نا وہ کر دیا۔ جس وقت میرے نبی کا لعاب کروے کنویں کے اندر گرا، اللہ نے اس کروے کنویں کو ایسا میٹھا کیا، مسلمان تو مسلمان، اس وقت کے کافر بھی اس کنویں سے پانی پینے کے لیے۔ یہ میری نبی کی تھوک کا معجزہ ہے۔ ہجرت کے وقت، جس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر چلے گئے تھے، سارے سوراخ حضرت ابو بکر صدیق نے بند کر دیے تھے، ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا ٹاکی وغیرہ نہیں بچا۔ آپ نے اس سوراخ کے آگے پاؤں رکھ دیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک
حضرت ابو بکر صدیق کی گود کے اندر ہے، پاؤں مبارک سوراخ کے اوپر ہے، اندر سے سانپ نے ڈس لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا شدید درد ہوا، آنکھوں سے آنسو گرتا ہوا نبی کے چہرے کے اوپر گرا۔ میرے نبی بیدار ہو گئے، جاگ کھل گئی۔ ابو بکر کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈسا ہے۔ اچھا، میرے نبی نے لعاب لگایا پاؤں کی ایڑی کے اوپر۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس کے بعد وہ سارا درد ختم۔ یہ میرے نبی کے لعاب کا معجزہ ہے۔ خیبر کے موقع کے اوپر جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے علم جو نہ تھمانے کے لیے بلایا تھا، کیا ہوا علی؟ یا رسول اللہ آنکھ بڑی دکھتی ہے، پھولی ہوئی ہے، سوجی ہوئی ہے، ورم ہے اس کے اندر، درد ہے، بڑی تکلیف ہے۔ میرے نبی نے لعاب مبارک آنکھ کے اوپر لگایا، وہ آنکھ ایسے صحیح ہوگی۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کو درد بھی تھا۔ یہ میرے نبی کے لعاب کا وہ رحمتوں والا لعاب، وہ برکتوں والا لعاب، وہ شفاؤں والا لعاب، وہ بیماریوں سے پاک لعاب حسین کی پیدائش کے وقت منہ کے اندر گیا۔ وہ بچہ کتنا عظیم ہوگا، وہ بچہ کتنا عظیم ہوگا جس کے کان کے اندر اذان میرے نبی کی آواز سے ہوئی، جس کے کان کے اندر اقامت میرے نبی کی آواز سے آئی، جس کے منہ کے اندر گٹی آئی تو میرے نبی کی آئی، جس کے منہ کے اندر لعاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کے پیدائش کے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنڈ جو ہے نا اتروائی، اس کا سر مبارک جو ہے نا مونڈا، جس کا نام خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور جس کا عقیقہ خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ کتنا عظیم ہوگا جس کو دنیا کے اندر اللہ کے پیغمبر اس کی ماں کو کہا کرتے تھے حسن اور حسین کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب لایا جاتا اللہ کے پیغمبر اپنے پاس کر کے ان کو سونگا کرتے تھے، خوشبو لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ جنت کے 2 پھولوں میں سے پھول اللہ نے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ مجھے دیے۔ وہ بچے کتنے عظیم ہوں گے جن کے متعلق میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الحسن والحسین سیدہ اہل الجنت شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار جو ہے نا وہ ہوں گے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار جو ہے نا وہ ہوں گے۔ کوئی چھوٹا سا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا یہ سارے جنتیوں کے سردار ہوں گے، نہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی تو فرمایا نا، ابو بکر و عمر سیدہ کحول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین۔ ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ جنتیوں کے بوڑھوں کے سردار ہوں، اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار ہوں گے۔ صرف نبیوں کے اوپر ان کو سرداری حاصل نہیں ہوگی۔ نبیوں کو چھوڑ کر پہلی امت کا کوئی فرد ہے، بعد والی امت کا کوئی فرد ہے، کسی نبی کی امت کا کوئی فرد جس وقت وہ جنت کے اندر جائے گا دنیا کے اندر اگر اس کی موت بڑھاپے کی حالت کے اندر ہوئی ہوگی تو اس کا سردار ابو بکر ہو۔ اچھا، اب میں ایک دونوں روایتوں میں تطبیق دینے لگا ہوں، توجہ کیجیے۔ جنت کے سرداروں کا، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، اور جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ اور تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ حسن اور حسین جوانی کے اندر وفات نہیں انہوں نے پائی، خود ان کی وفات جو ہے نا بڑھاپے کے اندر ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، اور خود حسن اور حسین کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ بے شمار فضائل ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، وقت تو پھر جو نا انتہائی نازک ہوتا ہے، جمعے کی محفل ہے، انشاءاللہ العزیز ماں باقیہ باتیں پھر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔